انہوں نے کہا کہ جی جب ہماری حکومت آئی تھی ہمیں ان پر ریلائے کرنا پڑا. آپ کوئی پہلے نہیں ہے پاکستان کی تاریخ میں جس نے ان بیساکھیوں کا سہارا لیا ہے. ملک جو ہے وہ 3 ٹکڑوں میں بڑھ جائے گا. اچھا یہ جو 3 ہے نا، یہ پہلے بھی کئی دفعہ یہ 3 ٹکڑے ہی کہتے رہے ہیں. پھر ان سے سوال کیا کہ جی اس رات کو کیا ہوا تھا جب آپ کی حکومت گئی تھی. اب یہاں پہ انہوں نے بہت بڑا الزام لگایا ہے. سوال کیا گیا کہ یہ بتائیے جب سازش ہوئی تو آپ نے جا کے جنرل باجوہ کو بتایا. سوال ہے جنرل باجوہ کے بارے میں. جواب آگے سے آ رہا ہے کہ یہ آج کل اب ایک کیمپین چل رہی ہے کہ وہ کون تھا، تو وہ یہ تھا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا. ناظرین، عمران خان صاحب کا ایک انٹرویو جو کل انہوں نے اینکر پرسن سمیع ابراہیم صاحب کو بول ٹیلی ویژن کے لیے دیا، اس کو بڑی تفصیل سے جو ہے وہ کل رات کو ڈسکس کیا جانا شروع ہوا. میں معذرت کے ساتھ ذرا کل جلدی سو گیا تھا تو اس لیے اس کے اوپر بات نہیں کر سکا. تو اب موقع ملا ہے ذرا اس کے اوپر تفصیل سے بات کرتے ہیں. تقریباً جناب 47 منٹ کا یہ انٹرویو تھا اور اس 47 منٹ کے اندر ایک پرٹیکولر پورشن کو میڈیا بہت زیادہ ہائی لائٹ کر رہا ہے، میڈیا اس کو ڈسکس کر رہا ہے جو ایک پرٹیکولر پورشن ہے. لیکن اگر ایکچولی آپ پورا انٹرویو دیکھیں تو اس کے اندر اور بہت خطرناک چیزیں ہیں جو میں ابھی آپ کے سامنے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں. اور میں نے اس کو ایک ایک پوائنٹ کو جو ہے وہ الگ الگ میں نے ڈائسیکٹ کیا ہے اور میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں، ٹارگٹ کیا ہے، ٹارگٹ آڈینس کیا ہے اور یہ اچیو کیا کرنا چاہ رہے ہیں. یہ ساری چیزیں میں بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اچھا جی، سب سے پہلے جو انہوں نے سمیع ابراہیم صاحب نے جو پہلا سوال کیا وہ یہ جی کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے، جس طرح ہوا ہے، آپ نے 25 تاریخ کی کال دی ہوئی تھی، آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. انہوں نے کہا نہیں، ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ ایسا ہوگا، لیکن یہ سلسلہ تو ایک دن پہلے ہی شروع ہو گیا تھا تشدد کا، اور یہ لوگ مافیا ہیں. شہباز شریف کا انہوں نے کہا جی شہباز شریف کا کیس ہے، وہ دیکھیں وہ کیس ہی نہیں لگتا تھا، یہ جڑوں تک جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں اور جس کی وجہ سے پورا نظام جو ہے وہ اس طرح ہو چکا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جب اچھا اب یہاں سے کام بڑا انٹرسٹنگ سٹارٹ ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ جی جب ہماری حکومت آئی تھی تو اس وقت ہمارے ہاتھ بند ہو گئے تھے کیونکہ ہماری کولیشن گورنمنٹ تھی، ہمیں ان پر ریلائے کرنا پڑا. سب کو پتا ہے کہ پاور جو ہے وہ کدھر ہے، ٹھیک ہے، اور مثلا نیب وہ کنٹرول کرتے ہیں. تو یہ انہوں نے ڈائریکٹلی ایک تو آج انہوں نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ جناب اصل پاور جو ہے وہ کہاں پہ ہوتی ہے. یہ آج انہوں نے بھی اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اس بات کو بھی ایکسیپٹ کیا کہ یہ خود بھی ان کے اوپر ریلائے کر رہے تھے، ٹھیک ہے. تو یہ اکثر یہ آج کل اب ایک کیمپین چل رہی ہوئی ہے کہ وہ کون تھا. یہ ایک پرٹیکولر چینل کے اوپر جو ہے نا وہ یہ بار بار یہ سوال کیا جا رہا ہے وہ کون تھا. تو وہ یہ تھا جس کی بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب، جن کی بنیاد کے اوپر ایکچولی وہ یہ ریلائے کر رہے تھے. یہ وہ تھا جس کی بنیاد کے اوپر ایکچولی عمران خان صاحب پاور کے اندر آئے تھے. یہ وہ تھا جنہوں نے آپ کے لیے جو ہے وہ مختلف لوگوں کو فون کر کر کے جو ہے وہ آپ کی پارٹی کے اندر لوگوں کو ڈلوایا. وہ یہ تھا جن کی وجہ سے ایکچولی پاکستان تحریک انصاف یہاں تک پہنچی ہے. وہ یہ تھا جو 2018 کے الیکشن کے بعد جن کے اوپر آپ ریلائے کر رہے تھے، ٹھیک ہے، اور آپ کی حکومت چل رہی تھی. وہ یہ تھا جس دن انہوں نے اپنی آپ کو اپنی جو سپورٹ ہے وہ دینا بند کی تو آپ دھڑم کر کے نیچے گر گئے. یہ وہ تھا، ٹھیک ہے. وہ بار بار آپ سوال کرتے ہیں وہ کون تھا، وہ یہ تھا. اس کے بعد آگے چل کے یہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نظام نہیں ہو سکتا کہ ذمہ داری تو میری ہو لیکن میرے پاس اختیارات نہ ہوں. جناب یہ بیسکلی جب آپ نے ہاتھ ملایا تھا نا، جس دن آپ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں نے حکومت میں آنا ہے اور میری پارٹی کو آپ چڑھائیں، تو اس دن ساتھ ہی اس کانٹریکٹ کے اندر وہ یہ چیز بھی لکھی جاتی ہے. یہ لکھی جاتی ہے کیونکہ ان بیساکھیوں کے ساتھ جب بھی سیاست آپ کریں گے 70 سال کے اندر جس سیاستدان نے بھی اس بیساکھی کا استعمال کیا ہے وہ اپنے اختیارات بھی ساتھ ہی دیتا ہے، وہ اپنے اختیارات ساتھ دیتا ہے. اور آپ کوئی پہلے نہیں ہے پاکستان کی تاریخ میں جس نے ان بیساکھیوں کا سہارا لیا ہے. اس سے پہلے اور بھی کئی آئے ہیں. یقین نہ آئے تو پرویز الہی کو ایک فون کر کے پوچھ لیجئے گا. یقین نہ آئے تو ایک اوورسیز کال میں لائیے گا نواز شریف کو، وہ آپ کو بتائیں گے کہ جناب جب آپ اس بلبوتے کے اوپر آتے ہیں تو اختیارات ان کے پاس ہوتے ہیں، عہدہ آپ کے پاس ہوتا ہے. تو یہ ڈیل آپ نے کھڑکائی تھی، یہ ڈیل جو آپ نے کی تھی وہ آپ نے کی ہوئی تھی، کسی نے زور زبردستی نہیں آپ سے کروائی تھی.
آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب پتہ نہیں میرے ساتھ کتنی بڑی زیادتی ہو گئی. جو سائن ہوا تھا نا, جو آپ نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا, میں کسی ریٹن معاہدے کی بات نہیں کر رہی ہے, مت سمجھیے گا کوئی ریٹن معاہدہ ہوا تھا, لیکن یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, اس انڈرسٹینڈنگ میں جناب یہ شک شامل ہوتی ہے کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں اور میرے اختیارات آپ رکھیے اپنے پاس. تو یہ رستہ آپ نے اپنایا تھا, یہ ذہن میں رکھیے گا. اس کے بعد آگے چل کے انہوں نے کہا, وہی دوبارہ بات ریپیٹ کی, جی مشرف نے این آر او دے دیا, ہمارا قرضہ 6,000 ارب سے 30,000 ارب تک چلا گیا. اس کے بعد یہ ایک اور جو اصل پوائنٹ جو کل ڈسکس بھی ہوا کافی, کہ جی اگر اسٹیبلشمنٹ صحیح فیصلے نہیں کرتی, اب یہ بڑے غور سے سننے والی بات ہے, اگر اسٹیبلشمنٹ صحیح فیصلے نہیں کرتی تو سب سے پہلے فوج ہماری جو ہے وہ تباہ ہوگی, ملک بینکرپٹ ہوگا. یہ پریڈکشنز ہو رہی ہیں ساری, یہ ساری کی ساری پریڈکشنز ہیں. ملک بینکرپٹ ہوگا. یہ جب سے آئے ہیں روپیہ گر گیا ہے, سٹاک مارکیٹ گر گئی ہے. سب سے بڑا ادارہ کون سا ہے؟ فوج جو ہٹ ہوگی جب ظاہری بات ہے ملک بینکرپٹ ہوگا. اس کے بعد یہ یوکرین کی طرح جو ہے اس کو ڈی نیوکلیئرائز کرنے کا جس طرح کہا گیا, تو ہمیں بھی اسی طرح کہا جائے گا. اور اس کے بعد جو ہے وہ ملک کے 3 ٹکڑے ہو سکتے ہیں. تو ان کا بلوچستان کو الگ کرنے کا پلان ہے. ملک جو ہے وہ خودکشی کی طرف جا رہا ہے. اب یہ جو ان کا یہ بیان تھا نا کہ جی سب سے پہلے آ جائیں جی اسٹیبلشمنٹ اگر صحیح فیصلے نہیں کرتی. بیسکلی کیا ہے جناب اسٹیبلشمنٹ, کیا صحیح فیصلہ کیا ہے کہ جناب مینو لے آ کے تسی کرسی تے بٹھا دو. صحیح فیصلہ بیسکلی یہ ہے. اس کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ جو فیصلہ کرے گی وہ غلط ہوگا. آپ بیسکلی جو بھی فیصلہ کریں, جو بھی میتھمیٹکس کے اندر نا مختلف فارمولے ہوتے ہیں, وہ آپ 2-3 فارمولے اگر آپ لگائیں, جنہوں نے میتھس پڑھی بھی ان کو آئیڈیا ہوگا اس بات کا, آپ وہ کئی ایسے فارمولے کسی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ہوتے ہیں, اس کے آخر میں جا کے رزلٹ وہی آتا ہے. 6 × 3 18 ہوتا ہے. اسی طرح 3 × 6 وہ بھی 18 ہی ہوتا ہے. تو بیسکلی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جڑا مرضی تسی فارمولا بناؤ, اینڈ میں اقتدار میرے پاس آنا چاہیے, اور وہ ہوگا اسٹیبلشمنٹ کا صحیح فیصلہ. کہانی صرف یہ ہے. اچھا جی, اس کے بعد یہ جو انہوں نے بات کی نا جی فوج سب سے پہلے تباہ ہوگی اور فوج کو سب سے پہلے نقصان ہوگا. تو جناب اس کی وجہ یہ بیسکلی یہ کیوں کہہ رہے ہیں, یہ کیوں کہہ رہے ہیں, یہ اس قسم کی بات یہ کیوں کہہ رہے ہیں, یہ بات یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ فوج کے اندر, فوج کی فیملیز کے اندر ان کی سپورٹ وہاں پہ موجود ہے, اور یہ بیسکلی ٹارگٹ آڈینس وہ ہے. اور یہ جو باتیں ہیں نا آگے چل کے کہ جناب جس طرح یوکرین جو ہے اس کو ڈی نیوکلیئرائز کرنے کا کہا گیا, اسی طرح پاکستان کے بھی نیوکلیئر ایسٹس جو ہیں ان کے حوالے سے سب کچھ ہوگا, اور پھر ملک جو ہے وہ 3 ٹکڑوں میں بڑھ جائے گا. اچھا یہ جو 3 ہے نا, یہ جو 3 ٹکڑوں میں بڑھ جائے گا, یہ پہلے بھی کئی دفعہ یہ 3 ٹکڑے ہی کہتے رہے ہیں. انٹرسٹنگلی یہ 2 نہیں کہتے, یہ 4 نہیں کہتے, یہ 3 کہتے ہیں ہر دفعہ کہ جی 3 ٹکڑوں میں بڑھ جائے گا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ پورا سسٹم عمران خان صاحب کو چونکہ اپنا لاڈلا کنسیڈر کرتا ہے, تو اس لیے عمران خان صاحب کو یہاں تک جانے کی اجازت ہے. یہ کہہ سکتے ہیں ان کو, یہ سسٹم ہمیشہ اس بات کی اجازت دیتا ہے. یہی بات کوئی بلوچ رہنما, کوئی سندھ کا رہنما, کوئی فاٹا سے تعلق رکھنے والا رہنما اگر یہ کہہ کے دیکھے, اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ اس کے اوپر ٹیلی ویژن پہ بین بھی لگے گا, اس کی تقاریر بھی بین ہوں گی, اور ہو سکتا ہے کہ اس کو اٹھا کے جیل میں بھی بند کر دیا جائے. پھر دیکھا جائے گا کہ کب اس کی ضمانت ہوتی ہے تو کب نہیں ہوتی. عمران خان صاحب کو اس بات کی اجازت ہے. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ جو پورا سینیریو یہ بتا رہے ہیں, یہ آپ کے سامنے 28 جون کا یہ واقعہ ہے. 28 جون کو ڈاکٹر کیسر بنگالی صاحب جو ہیں وہ تشریف لے کر آئے تھے. کامران یوسف صاحب ایکسپریس نیوز پہ میرے فارمر کولیگ ہیں, انہوں نے پروگرام کیا تھا. تو اس میں کیسر بنگالی صاحب نے کہا کہ ہم لوگ ڈیپ ٹریپ کے اندر ہم لوگ پھنسے ہوئے ہیں, قرضے ہم نے اتنے لیے ہوئے کہ ہم اس کے اندر پھنسے ہوئے ہیں, اور اس کی وجہ سے ایک ٹائم آ سکتا ہے کہ ہمیں اپنے نیوکلیئر ایسٹس جو ہیں وہ ہینڈ اوور کرنے پڑیں. انہوں نے یہ بات کہی تھی, بالکل وہی بات جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں. تو اس کے نیچے یہ مزمل اسلم صاحب ہیں, انہوں نے اس پہ کامنٹ کیا تھا. انہوں نے کہا جی آئی ہیو بین فالوئنگ مسٹر بنگالی فار 20 years, not even a single time his call came true. He is born pessimist and anti-state. Anti-state کہ جی ریاست کے خلاف ہیں. یہ بات سننے کے اوپر کہ جناب کیسر بنگالی نے کیوں کہہ دیا کہ جی آپ کو نیوکلیئر ایسٹس جو ہے ہینڈ اوور کرنے پڑ سکتے ہیں. آج یہی بات جب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں تو کہیں گے مزمل اسلم صاحب کہ جناب عمران خان صاحب بھی اینٹی اسٹیٹ ہیں. یہ ہے آپ لوگوں کا دوہرا معیار.
کہ عمران خان صاحب یہ اس سسٹم میں رہتے ہوئے یہ بات کہہ سکتے ہیں, ان کو اجازت ہے اس بات کی. لیکن اگر کوئی, جب عمران خان صاحب کی حکومت ہو اور اگر کوئی اور یہ بات کہہ دے تو پھر وہ اینٹی اسٹیٹ ہو جاتا ہے. میں آج بھی عمران خان کو اینٹی اسٹیٹ نہیں کہوں گا, اس ساری اسٹیٹمنٹ کے بعد بھی نہیں کہوں گا. میں کس طرح دیکھتا ہوں اس اسٹیٹمنٹ کو, یہ اسٹیٹمنٹ بیسکلی صرف اور صرف کرسی تک پہنچنے کے لیے ایک ہوس ہے جس کی وجہ سے اس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں. اور اس سے پہلے بھی ماضی کے اندر اس کرسی تک پہنچنے کے لیے بہت سے رہنما اس قسم کی باتیں کر چکے ہیں, جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے بھی ہے, جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی ہے. وہ کر چکے ہیں اس قسم کی باتیں. کچھ لوگ اس کو ریالٹی چیک کہتے ہیں کہ ہاں یہ حقیقت ہے, لیکن یہ سب کو پھر بولنے کی اجازت ہونی چاہیے. مسئلہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب جب تک اس کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور کوئی اور یہ بات کہتا تھا تو ان کے جو ترجمان ہیں وہ ان کو اینٹی اسٹیٹ قرار دے دیتے تھے. پھر اس کے بعد یوکرین کی جو انہوں نے اگزامپل دی, اس کے اوپر بھی مجھے ہنسی آئی کہ یوکرین کی آپ اگزامپل دے رہے ہیں. میرے بھائی, آپ روس میں بیٹھے ہوئے تھے جب یوکرین پہ حملہ ہوا تھا, آج آپ اسی یوکرین کی اگزامپلز دیتے ہیں. آپ کو اس وقت یہ سمجھایا گیا تھا, بتایا گیا تھا کہ ڈپلومیٹکلی یہ بہت بڑی غلطی ہے یہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں, کہ ایک ملک دوسرے ملک پہ حملہ کر رہا ہے اور آپ ایک ملک کے اندر بیٹھے ہوئے, اس کے آپٹکس غلط جا رہے ہیں. تو اس کے اوپر انہوں نے فرمایا تھا وہ دیکھیں جی امریکہ اور یورپ جو ہے میرے خلاف ہو گئے اس بات کے اوپر کہ میں روس کے قریب کیوں جا رہا ہوں. یہ اس کا فال بیک ہے, یہ ہوتا ہے, اس کا فال آؤٹ ہے, یہ آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. لیکن آپ نے فیصلہ کیا, ٹھیک ہے, آپ ملک کے وزیر اعظم تھے, آپ نے فیصلہ کیا, لیکن یہ مت کہیں پھر یوکرین کی ایگزامپلز مت دیں, کیونکہ یوکرین کے اوپر تو حملہ روس نے کیا ہوا تھا. اس کے بعد آگے یہ فرماتے ہیں کہ جناب بھارت جو ہے اس کو تیل لینے کی اجازت ہے اور انہوں نے کتنے ارب ڈالر جو ہیں اس وجہ سے بچا لیے. امریکہ کی غلامی نہیں, اس نے امریکہ کی غلامی برداشت نہیں کی, ہم ان سے اجازت کیوں لیں. یہ نہیں بتاتے اس بات کا, یہ بات کلیئرلی نہیں بتاتے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا آپ سے 5 گنا بڑی اکانومی ہے. آپ کو پسند ہو یا نہ ہو, لیکن حقیقت ہے یہ. آپ کے ساتھ ڈیل کرنے کے حوالے سے اور بھارت کے ساتھ ڈیل کرنے کے حوالے سے ہمیشہ ایک فرق رہے گا. آپ کو اس فرق کے اندر رہتے ہوئے اپنی پوزیشن بنانی ہے. اور اگر آپ کو اتنا ہی تھا, اگر آپ اتنا ہی سمجھتے ہیں تو جائیں جا کے ایران سے تیل لے لیں. ایران سے تیل کیوں نہیں لیا آپ نے؟ 3.5-4 سال ایران سے تیل کیوں نہیں لیا؟ کیونکہ اس کے اوپر امریکہ کی سینکشنز ہیں, جس کی وجہ سے آپ وہ تیل نہیں لے سکے. آپ کیا تب ان امریکی سینکشنز کی وجہ سے اس کی پاسداری نہیں کر رہے تھے؟ کر رہے تھے نا, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سینکشنز لگی ہوئی ہیں اس کے اوپر. آپ کا پورا ٹریڈنگ سسٹم بند ہو جائے گا اگر آپ نے ان سینکشنز کی وائلیشنز کی. تو اصل کہانی یہ ہے. آج آپ بتا دیں, چلیں آج آپ اناؤنس کریں. میں کہتا ہوں آج آپ یہ بات اناؤنس کریں, عمران خان اگر دوبارہ حکومت میں آیا, وہ تمام ممالک جن سے امریکہ کی سینکشنز کا ڈر ہے, پاکستان ان کے ساتھ ٹریڈ کرے گا. کر دیں اناؤنس اس چیز کو, اور کہہ دیں, ساتھ یہ بھی کہہ دیں کہ ہم امریکہ سے قطع تعلق ہو جائیں گے, ہم ان کے سفیر کو بھی یہاں سے نکال دیں گے. انہوں نے آپ کے مطابق آپ کی حکومت گرائی ہے تو کہہ دیں کہ جی ہم ان کو نکال دیں گے. اپوزیشن میں بیٹھ کے اس فورن پالیسی کے میٹر کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کرنا اور چیز ہوتی ہے, لیکن جب آپ اس کرسی کے اوپر آ کے بیٹھتے ہیں تو آپ بھی جانتے ہیں کہ آپ کو بہت سے مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں. اس کے بعد آگے چل کے فرماتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے ذریعے ایسے الیکشن کرائے جائیں گے کہ یہ لوگ پھر سارے واپس آ جائیں. مطلب یہ جو اس وقت حکومت بیٹھی ہوئی ہے, یہ بیسکلی پہلے سے ہی گراؤنڈ تیار ہو رہا ہے. بار بار چیف الیکشن کمیشنر کے اوپر حملے کرنا, یہ سب کچھ یہ پہلے سے گراؤنڈ تیار ہو رہا ہے کہ کل کو اگر میں الیکشن ہار بھی گیا تو پھر بھی کم از کم میں یہ کہہ سکوں کہ جناب میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ الیکشن جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. میں پہلے سے یہ بات کہہ سکوں. ابھی میں سب سے انٹرسٹنگ پوائنٹ پہ میں آنے لگا ہوں. جو سب سے انٹرسٹنگ پوائنٹ میری نظر میں, یہ جو تھوڑی دیر پہلے انہوں نے یہ 3 ٹکڑے والی بات کی ہے نا, اس سے بھی بڑی بات جو انہوں نے کی ہے وہ میں بھی آگے چل کے بھی آپ کو بتاتا ہوں. اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جی آگے کے انہوں نے کہا جی قومی اسمبلی میں واپس جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ ہم واپس جائیں. ٹھیک ہے, آج یہ آ گیا. آئی ہوپ کہ اس کے اوپر یہ یو ٹرن نہ لیں اگر انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے, کیونکہ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے قومی اسمبلی میں واپس نہیں جانا, اور ساتھ ہی ساتھ اپنے تمام ایم این ایز کو یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی تصدیق کے لیے آپ نہیں جانا. بھائی جائیں جا کے ختم کریں پھر اس چیز کو, اپنی کرسیاں چھوڑیں جا کے. وہ کرسیاں بھی پکڑ کے رکھی ہوئی ہیں, قومی اسمبلی میں واپس بھی نہیں جانا. آگے چل کے پھر یہ کہتے ہیں جی سپریم کورٹ جو ہے وہ ہمیں اس سلسلے میں جو ہے وہ رولنگ دے گا, اس کے بعد ہم آگے کا پلان جو ہے وہ تیار کریں گے. تو عمران خان صاحب کا سارا احتجاج جو ہے وہ سپریم کورٹ پہ رلائے کر رہا ہے کہ سپریم کورٹ کیا اجازت دیتی ہے. اچھا جی, پھر سوال کیا گیا, سوال بھی یہ کیا گیا صلح حدیبیہ کی طرح کا معاہدہ, اور انہوں نے بھی کہہ دیا جناب وہ صلح حدیبیہ کی طرح کا معاہدہ, میں تو اس کو سمجھتا ہوں کہ میں نے اس دن 26 کی صبح
وہ جب میں نے اپنا کال آف کر دیا کہ میں نے دھرنا نہیں دینا، تو میری طرف سے تو صلح حدیبیہ تھا وہ. اب صلح حدیبیہ کو آپ اپنے ایک کال آف کرنے کے ساتھ آپ ملا رہے ہیں. اور صلح حدیبیہ جو ہے وہ تو معاہدہ ہو گیا تھا، اس کے تحت یہ نہیں تھا کہ جناب میں 6 دن کا الٹیمیٹم دیتا ہوں. صلح حدیبیہ کے اندر 6 دن کا کوئی الٹیمیٹم نہیں ہے. وہ دونوں سائڈز نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ جی امن و امان قائم رکھنے کے لیے اب یہ کہانی آگے چلے گی، اور اس معاہدے کی پاسداری کے لیے پھر ہمارے جو لیڈرز تھے انہوں نے اس کے اوپر پوری طرح عمل کرایا تھا. یہاں پہ کس قسم کا عمل ہے؟ آپ نے تو 6 دن کی ڈیڈ لائن دی ہوئی تھی، تو صلح حدیبیہ کے ساتھ آپ اس کو ملا رہے ہیں خدا کے لیے. آگے چل کے وہ کہتے ہیں کہ جی ہاں، پھر ان سے سوال کیا کہ جی اس رات کو کیا ہوا تھا جب آپ کی حکومت گئی تھی. اب یہاں پہ انہوں نے بہت بڑا الزام لگایا ہے، بہت بڑا الزام، فوج کے اوپر بھی اور عدلیہ کے اوپر بھی، دونوں کے اوپر. انہوں نے کہا جی اس رات پاکستان کو بہت نقصان پہنچا، اداروں کو بہت نقصان پہنچا. جو ادارے ملک کو فاؤنڈیشن دیتے ہیں، مضبوط کرتے ہیں، ان اداروں نے پاکستان کو کمزور کر دیا. تو بیسیکلی آپ ایک ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں عدلیہ کے حوالے سے، کیونکہ یہ 2 بڑے ادارے ہیں، ایک عدلیہ ایک فوج. تو یہ فرما رہے ہیں کہ عدلیہ نے بھی کمزور کر دیا ملک کو اور فوج نے بھی کمزور کر دیا ملک کو. آگے چل کے پھر یہ فرماتے ہیں اسلاموفوبیا. ہاں جی، اسلاموفوبیا کے حوالے سے یہ بار بار اپنی اکثر سپیچز کے اندر یہ بات کہتے رہتے ہیں کہ جی اسلاموفوبیا پہ کی وجہ سے. انہوں نے کہا جی اسلاموفوبیا کے حوالے سے میرے پاس ایک مڈل ایسٹ کا جو ہے وہ لیڈر آیا اور اس نے کہا کہ یہ سارے تمہارے پیچھے پڑ جائیں گے کیونکہ تم اسلاموفوبیا کے اوپر بیسکلی کہ جی امریکہ اور انگلینڈ یہ سارے جو ہے یو کے وغیرہ یہ سارے میرے پیچھے پڑ جائیں گے کیونکہ میں اسلاموفوبیا کے بارے میں بات کرتا ہوں. ایک تو مجھے یہ نہیں سمجھ آتی عمران خان صاحب کو یہ کس نے سمجھا دیا ہے، یہ کس نے دماغ میں ڈال دی یہ بات کہ پوری دنیا میں کلا ہی بندہ ہے جو اسلاموفوبیا کے اوپر بول رہا ہے. آپ مختلف لیڈرز اٹھا کے دیکھ لیں، مسلم لیڈرز جو امریکہ اور یو کے اندر پالیٹکس کر رہے ہیں، خود پالیٹکس کر رہے ہیں، وہاں کے مطلب الیکٹڈ ممبرز ہیں، میرے بھائی وہ بھی اسلاموفوبیا کے اوپر بولتے ہیں. آپ تو پھر بھی پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، آپ تو پاکستان میں بیٹھ کے بول رہے ہیں، وہ ان کے سسٹم کا حصہ ہیں، وہاں سے الیکشنز لڑتے ہیں وہ، اور اس کے باوجود وہ وہاں رہتے ہوئے بھی اسلاموفوبیا کے خلاف بولتے ہیں. تو ہر چیز کا کریڈٹ اپنے پہ لے لینا کہ جناب میں ہی ہوں، میری وجہ سے یہ پوری دنیا کا جو سسٹم ہے نا وہ عمران خان کے ارد گرد گھوم رہا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ہستی ہے ہی نہیں یہاں پہ. بھائی آپ کی بھی کنٹریبیوشن ہے، دوسروں کی بھی کنٹریبیوشن ہے، لیکن ظاہری بات ہے آپ کے پارٹی کے لوگ، آپ خود اپنے آپ کو اسی طرح پریزنٹ کرتے ہیں کہ لو جی پوری مسلم امہ کا جو سب سے بڑا لیڈر ہے وہ عمران خان ہی ہے، اس کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں. آگے چل کے اس کے بعد ہاں، اب جو اصل میری نظر میں جو سب سے بڑا بیان ہے جو انہوں نے دیا ہے، جو مس ہو گیا زیادہ تر لوگوں سے، سوال کیا گیا کہ یہ بتائیے جب سازش ہوئی تو آپ نے جا کے جنرل باجوہ کو بتایا، جنرل باجوہ سے آپ نے بات کی، تو انہوں نے کہا کہ سوال ہے جنرل باجوہ کے بارے میں، جواب آگے سے آ رہا ہے کہ میں نے جا کے نیوٹرل سے بات کی. تو ایک تو انہوں نے یہ کلیئر کر دیا کہ جنرل باجوہ، مطلب ظاہر ہم تو یہ بات جانتے تھے کہ یہ بات ایکچولی کس کانٹیکس میں ہو رہی ہے، لیکن یہ بات آج کلیئر ہو گئی کہ بیسکلی جب یہ نیوٹرل کہتے ہیں نا تو یہ جنرل باجوہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. کلیئر ہو گئی آج یہ بات، کیونکہ سوال جنرل باجوہ کا کیا گیا، جواب نیوٹرل کا دیا گیا. اب نیوٹرل کی جو صورتحال ہے وہ اب ذرا ماضی کے ان کے بیانات اٹھا کے دیکھیں. سب سے پہلے تو ذرا ادھر آ جائیں، انہوں نے نیوٹرل کو جانور تک کہا ہوا ہے کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ بیسیکلی جب نیوٹرل کے بارے میں بات کر رہے تھے تو یہ جنرل باجوہ کے بارے میں بات کر رہے تھے. دوسرا انہوں نے کہا جی آپ تو نیوٹرل ہو ہی نہیں سکتے، یا آپ نیکی کے ساتھ جائیں گے یا بدی کے ساتھ جائیں گے، یہ بار بار یہ بات کہتے رہے. اور تیسرا اس کے بعد بیچ میں ایک دفعہ انہوں نے کہہ بھی دیا جی آپ اگر نیوٹرل ہونا چاہتے ہیں تو ہو جائیں، کوئی مسئلہ نہیں. تو میں نے آپ کو یاد ہوگا میں نے اپنے اس ویلاگ کے اندر کہا تھا اس کا مطلب ہے کوئی ٹھنڈی ہوا آئی ہے، وہاں سے کوئی ٹھنڈی ہوا آئی ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں. لیکن ساتھ ہی 24 گھنٹے 48 گھنٹے میں دوبارہ وہ اسی بات کے اوپر آ گئے کہ آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتے. تو یہ بیسکلی ایک بات تو کلیئر ہوگی کہ جنرل باجوہ کو ہی یہ ڈائریکٹلی جب نیوٹرل کہیں گے تو اس کا مطلب ہے یہ باجوہ صاحب کے بارے میں بات کر رہے ہیں. آگے چل کے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہاں، انہوں نے کہا میں نے جا کے کہا میں نے نیوٹرل سے جا کے کہا کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اگر یہ آپ نے کیا، انہوں نے کہا میں نے کہا کہ اگر یہ آپ نے کیا، اور پھر ساتھ ہی اپنی لائن انہوں نے بدلی، انہوں نے کہا یہ جو سازش ہو رہی ہے اگر وہ کامیاب ہو گئی. سو بیسکلی انہوں نے غلطی سے
عمران خان صاحب نے غلطی سے، میں یہ سمجھتا ہوں غلطی سے ہوا ہے کہ انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ جناب یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اصل چکر یہی ہے، اصل چکر یہی ہے کہ فوج جو ہے وہ مجھے اب سپورٹ نہیں کر رہی، اور یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے میرے خلاف یہ صرف وجہ یہ ہے کہ میرے پاس اب فوج کی سپورٹ نہیں ہے۔ بالکل وہی بات جو انہوں نے انٹرویو کے شروع میں کہی تھی کہ ہمیں ان کے اوپر ریلائے کرنا پڑا، اور میں نے آپ کو اس وقت کہا تھا کہ اصل کہانی صرف یہی ہے کہ جیسی وہ بیساکھیاں ہٹیں یہ دھڑم کر کے نیچے گر گئے۔ اور اس بات کا یہ جو چھوٹا سا جملہ ہے نا، یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے، بول ٹیلی ویژن کے اوپر ان کی آپ یوٹیوب چینل کے اوپر چلے جائیں، عمران خان صاحب کا انٹرویو پڑا ہے 39ویں منٹ کے اوپر جا کے، 39ویں منٹ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہیں پہ یہ سوال ہے، اور وہیں پہ عمران خان صاحب کا یہ کامنٹ بھی ہے جو پورے پاکستانی میڈیا نے مس کر دیا۔ مجھے ہارڈلی کہیں پہ نظر آیا کہ یہ ڈسکس ہو رہا ہو کہ آپ نے بیسکلی ڈائریکٹلی جا کے جنرل باجوہ کو یہ کہا کہ اگر آپ نے یہ کیا، یہی سیڈ دس کہ اگر آپ نے کیا، تو میں بار بار یہی بات کہتا رہا ہوں کہ اصل کہانی صرف اور صرف ان بیساکھیوں کی تھی، باقی وہ جو خط لہرانا اور یہ ہو گیا تو میرے ساتھ وہ ہو گیا، یہ سارا کا سارا جو ہے وہ فضول ہے۔ کہانی صرف یہی ہے کہ بیساکھیاں مجھے دے ہی جاؤ، میں ملک کو، انہوں نے کہا جی میں نے شوکت ترین کو بھیجا ان کے پاس، شوکت ترین نے جا کے پریزنٹیشن دی کہ دیکھیں ہمارا ملک جو ہے وہ اتنی ترقی کر رہا ہے اور یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، یہ ملک اکنامکلی ترقی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، یہ پریزنٹیشن یہ 3.5 سال سے دیتے آئے ہیں، یہ بار بار دیتے آئے ہیں، یہ بار بار جا کے ان کو سمجھاتے رہے ہیں کہ نہیں بہت اچھا چل رہا ہے، ہماری مہنگائی بھی جو ہے وہ ہم نے کنٹرول کر لی ہے، یہ کر لیا وہ کر لیا، یہ بار بار یہ پریزنٹیشن دیتے آئے ہیں۔ اور یہ بھی یہ جو شوکت ترین کے بارے میں بتا رہے ہیں نا، یہ بیسکلی آخری وہ کوشش تھی کہ میں آخری دفعہ بھی پریزنٹیشن دے کے اپنے بارے میں اپنے آپ کو سیو کر لوں کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اصل کہانی اس پورے مدعے کے اندر یہی ہے کہ عمران خان صاحب اس سسٹم کے لاڈلے رہے ہیں 2011 سے لے کے آج تک۔ ان کو ہر وہ کام کرنے کی اجازت دی گئی ہے جو نہ گوادر میں بیٹھے ہوئے بلوچ رہنما کو دی گئی، نہ پسنی کے اندر رہنے والے بلوچ رہنما کو دی گئی، نہ بلوچستان کے دیگر رہنماؤں کو دی گئی، نہ فاٹا کے رہنماؤں کو دی گئی، نہ سندھ سے تعلق رہنے والے رہنماؤں کو دی گئی۔ عمران خان صاحب کے پاس جو ہے وہ یہ فیسلٹی ہمیشہ موجود رہی ہے، اور اب چونکہ وہ فیسلٹی نہیں ہے یا اس طرح نہیں ہے تو ویسے ابھی بھی، لیکن اس طرح نہیں ہے جس طرح ماضی میں ہوا کرتی ہے، تو اس لیے آج اتنی ایکسٹریمسٹ ویوز کے ساتھ جو ہے وہ یہ سٹیٹمنٹس دی جا رہی ہیں، اور پوری پاکستان تحریک انصاف لگی ہوئی ہے اس کے اندر کہ جناب آپ سمجھ نہیں سکے۔ آج مجھے اس وقت جتنا بھی پاکستان تحریک انصاف کا رہنما ہے، مجھے اس میں سے فاروق ستار صاحب کی شکل نظر آ رہی ہے۔ بالکل اسی طرح فاروق ستار بھی الطاف حسین صاحب کے بارے میں بار بار سمجھایا کرتے تھے، دیکھیں ان کا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا آپ سمجھ نہیں سکے، او بھائی کھڑے ہوں، میں کہتا ہوں آپ کھڑے ہو جائیں اس بات کے اوپر، کہیں ہاں یار یہی مطلب تھا، کر لو جو تم لوگوں نے کرنا، اگر آپ کے لیڈر نے کہا ہے تو کھڑے ہوں اس بات کے اوپر، اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، اس بات کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کس لیے آ رہے ہیں؟ ایک جگہ کہتے ہیں میں عمران خان جو ہے وہ سب سے بہادر ہے، عمران خان کسی سے ڈرتا نہیں، تو کھڑے تو ہوں یار اپنی سٹیٹمنٹ کے اوپر، وہ کہو یار ہاں میں نے کہا ہے یہ، میں کہتا ہوں کہیں اس بات کو، جس طرح یہ بات آگے انہوں نے کہی نا، جا کے دیکھیے گا ضرور کہ جی میں نے ان سے کہا کہ یہ جو آپ نے کیا ہے، یہ جو آپ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ساتھ ہی پلٹا مار دیا یہ جو سازش ہو رہی ہے، تاکہ یہ نہ ہو کہ میرے پہ ڈائریکٹ بات آ جائے، او بھائی آپ نے کہا ہے یار یہ۔ اصل فرق یہ ہے کہ اس سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کے رول کے حوالے سے جب بھی بیانات آتے تھے تو اس بات کے اوپر آتے تھے کہ براہ مہربانی ہر ادارہ جو ہے وہ اپنی آئینی حدود کے اندر رہے۔ آپ کی جو سٹرگل ہے، آپ کے لونڈے لپاڑوں کی، آپ کے پسندیدہ اینکرز کی جو سٹرگل ہے وہ اس بات کے اوپر ہے کہ ہمیں سپورٹ کرو، وہ اس بات کے اوپر نہیں ہے، وہ آئینی طور پہ اس بات کی نہیں ہے کہ جناب آپ اپنی حدود میں رہیں، آپ چاہ رہے ہیں وہ حدود توڑیں اور آئیں اور آ کے آپ کو جپھی ڈالیں اور آپ کو دوبارہ کھڑا کریں۔ اصل کہانی یہ ہے، اس لیے ان دونوں سٹرگلز کے اندر ایک فرق ہے۔ اس ملک کے اندر 70 سال سے سیاستدان یہ کوشش کرتا رہا ہے کہ تمام ادارے اپنی اپنی آئینی حدود میں رہے، لیکن آپ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں، وہ کوئی حدود نہیں ہونی چاہیے، سب پورا سسٹم آئے اور آپ کو اسی طرح ہی لاڈلوں کی طرح 2011 سے لے کر آج تک جس طرح اٹھایا گیا ہے دوبارہ آپ کو لا کے اسی طرح ہی اٹھائے، اور چونکہ وہ ہو نہیں رہا جس کی وجہ سے اب فرسٹریشن بڑھ رہی ہے، اور وہ فرسٹریشن اب نظر بھی آ رہی ہے۔ شاید اسی لیے عمران خان صاحب آج بھاگے بھاگے پشاور ہائی کورٹ گئے ہیں اپنی ضمانت کروانے کے لیے، کہ ان کو اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں مجھے گرفتار نہ کر لیا جائے۔ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔